السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حجرات میں ارشاد فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، اپنی آواز نبی کی آواز سے اونچی نہ کرو اور نہ ان سے اونچی آواز سے گفتگو کرو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری بے خبری میں تمہاری ساری نیکیاں اکارت جائیں۔ میرے دوستو، اس آیت میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو یہ سکھلایا ہے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، آپ کا احترام اور آپ کا ادب کیسے کریں۔ احترام اور تعظیم کا تعلق صرف دل سے نہیں ہوتا ہے، بلکہ احترام کا تعلق ہماری زبان سے بھی ہوتا ہے کہ ہم اپنی گفتگو، اپنے لب و لہجے کو کیسے رکھیں۔ ہمارے اپنے اعضاء سے بھی اس کا اظہار ہوتا ہے، ہماری تمام حرکات اور سکنات سے بھی اس کا اظہار ہوتا ہے۔ تو اس میں یہ بتلایا گیا ہے کہ تمہاری گفتگو کا انداز کیسے ہونا چاہیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کے حوالے سے جیسے کہ اس میں ادب سے سکھلایا گیا ہے، وہیں اس آیت کے شان نزول کے حوالے سے صحیح بخاری میں روایت آتی ہے کہ ایک دفعہ جب بنو تمیم کا ایک وفد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا، وہاں پر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی وہاں تشریف فرما تھے۔ تو انہوں نے وہاں پر ان میں سے ایک نے آپس میں یہ بات کی اور یہ کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنو تمیم میں فلاں کو امیر بنا کر بھیجیں گے۔ تو دوسرے نے ان میں سے کہا کہ نہیں، فلاں کو امیر بنا کر بھیجیں گے۔ یہ دونوں آپس میں یہ گفتگو کر رہے تھے تو بات تلخی تک پہنچ گئی، آوازیں بھی اونچی ہو گئیں۔ تو اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں کہ تم جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھو تو تم کو خود آپس میں اونچی آواز سے بات کرنی نہیں چاہیے، اور جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرو تو اس وقت بھی تم نے اپنی آواز نیچی رکھنی ہے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو جیسے کہ بتایا جاتا ہے کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بلکہ ان کا یہ عمل رہا کہ اس کے بعد جب بھی وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گفتگو کرتے تو اس طرح گفتگو کرتے جیسے کہ آپ کے ساتھ وہ سرگوشی کر رہے ہوں، حتیٰ کہ بعض دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھنا پڑتا ان سے۔ اسی طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے یہ عہد کر لیا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس انداز سے بات کریں گے جیسے کوئی اپنے کسی رازدان سے بات کرتا ہے۔ اس حوالے سے ایک اور نقطہ بھی ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے کہ دیکھیے کہ جب قرآن مجید کی آیات نازل ہوتی تو صحابہ کا انداز کیا ہوتا تھا ان آیات کو ریسیو کرنے کا۔ وہ یہ نہیں سمجھتے تھے کہ یہ آیت کسی اور کے حوالے سے ہے یا کسی اور مسلمان کے حوالے سے ہے۔ ہم جو یہ سلسلہ ہمارا دروس کا چل رہا ہے تو ان دروس میں ہم نے ان آیات کو چوز کیا ہے جن کا آغاز یا ایھا الذین آمنوا سے ہوتا ہے۔ معنی یہ ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو۔ تو ظاہر ہے کہ ہم میں سے اکثر جب ان الفاظ کو سنتے ہیں تو ہم اس کے مخاطب کسی اور کو سمجھتے ہیں کہ اس زمانے کے صحابہ تھے یا کوئی اور مسلمان ہے۔ ہم یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے مخاطب ہے۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا تعلق ایمان کے ساتھ ہے، ہم ایمان والے ہیں، صاحب ایمان ہیں، تو ہم میں سے ہر شخص کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس آیت کے تحت
جو بھی حکم دیا جا رہا ہے اس آیت کا مخاطب میں ہوں اور اس حکم کی تعمیل کرنا میرا فرض منصبی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا یہ انداز تھا، ان کی یہ سوچ تھی۔ ایسی کئی مثالیں ہیں، جیسے مثال کے طور پر جب یہ آیت نازل ہوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی کا جو اعلیٰ درجہ ہے اس اعلیٰ درجے کو اس وقت حاصل کر سکتے ہو جبکہ اپنے محبوب ترین مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو مشہور صحابی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوڑتے ہوئے آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت نازل ہوئی ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اللہ کے راستے میں اپنا محبوب مال بیچ کر نیکی کے اعلیٰ درجے پر فائز ہو جاؤں، اور میرا ایک کنواں ہے بیروحہ جو مجھے بہت محبوب ہے اور میں اس کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں دیتا ہوں۔ یہ انداز تھا۔ اسی طرح آپ کو یاد ہوگا کہ منافقین نے دور نبوت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر ایک جھوٹی تہمت لگائی تھی جس کو واقع افک کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس تہمت کے لگانے والوں میں سبھی منافقین تھے، لیکن ان میں سے کچھ سادہ لو صحابہ بھی شامل ہو گئے سادگی میں۔ ان میں سے ایک صحابی تھے حضرت مصطح بن اثاثہ۔ یہ وہ صحابی ہیں جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریبی رشتہ دار بھی تھے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ وہ غریب بھی تھے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ ہمیشہ مالی تعاون کیا کرتے تھے، لیکن وہ بھی اس فتنے میں شامل ہو گئے اپنی سادہ لوہی کی وجہ سے۔ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا پتہ چلا تو انہوں نے قسم کھا لی کہ میں مصطح کے ساتھ اس کے بعد کوئی مالی تعاون نہیں کروں گا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ آیات نازل ہوئی کہ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہ وہ اپنے کسی غریب رشتہ دار کی کسی غلطی کی وجہ سے اس کے ساتھ مالی تعاون کو نہ بند کرے اور نہ ہی اپنی رشتہ داری کو توڑے۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم ولیعفوا ولیصفحوا، اور پھر فرمایا کہ تمہیں چاہیے کہ ان کی اس غلطی پر ان کو معاف کر دیں، ان سے درگزر کریں۔ کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری غلطیوں کے پر تمہارے ساتھ درگزر کرے، تمہیں معاف فرما دے؟ جب یہ آیت نازل ہوئی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر کیا فرمایا تھا؟ انہوں نے کہا کہ بلا واللہ انی لاحب ان یغفر اللہ لی، بلا واللہ کیوں نہیں، میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، اللہ تعالیٰ میری غلطیوں کو معاف کرے۔ تو میرے دوستو، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا یہ انداز ہوتا تھا قرآن مجید کے ساتھ۔ بہرحال اس صورت میں، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سورۃ الحجرات کی یہ آیت ہے، جب یہ آیت نازل ہوئی، اس آیت کے نازل ہونے کے بعد بھی اسی انداز کا ایک واقعہ مشہور ہے، صحیح احادیث کی کتابوں میں موجود ہے، صحیح روایت کے ساتھ، صحیح سند کے ساتھ، کہ ایک صحابی تھے جن کا نام ہے ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دو دن مسجد میں دکھائی نہیں دیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ سے یہ پوچھا کہ اے سعد، یہ ثابت بن قیس تمہارے اپنے پڑوسی ہیں، کیا وہ بیمار ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو نہیں پتا کہ وہ بیمار ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ بیمار ہیں۔ تو پھر حضرت سعد بن معاذ کی آپ نے یہ ڈیوٹی لگائی کہ جا کے ان کے بارے میں معلوم کرو کہ کیوں مسجد کو نہیں آ رہے۔ جب حضرت سعد ان کے گھر گئے تو ان کو دیکھا کہ ثابت بن قیس گھر میں بیٹھے ہیں، انتہائی افسردہ اور انتہائی غمگین انداز میں۔ سعد نے پوچھا کہ بھئی کیا بات ہے؟ وہ کہنے لگے کہ تمہیں پتہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ جی کہ بہت برا ہوا ہے میرے ساتھ، بہت برا ہوا ہے۔ سعد نے پوچھا کہ کیا ہو گیا؟ کہنے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی ہیں کہ تم اپنی آواز کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی نہ کرو، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اونچی آواز سے بات بھی نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے فطری طور پر اونچی آواز دی ہے،
اور میں ہمیشہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اونچی آواز سے بات کرتا رہا ہوں. خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی میں اونچی آواز سے بات کرتا رہا ہوں. اس کا معنی یہ ہے کہ میرے سارے اعمال غارت ہو گئے، میرے سارے اعمال اکارت گئے اور میں تو جہنمی ہو گیا. ہاں، سعد بن معاذ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور وہ ساری داستان بیان کی. تو جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت بن قیس کی یہ بات سنی کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جہنم میں جائیں گے، ان کے سارے اعمال ضائع ہو چکے ہیں، تو اس موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ سے فرمایا کہ تم جاؤ اور جا کر ثابت بن قیس سے یہ کہو کہ انک لست من اہل النار ولکن من اہل الجنہ، کہ تم جہنمی نہیں ہو، تم جہنم میں جانے والے نہیں ہو بلکہ تم جنت میں جانے والے ہو. میرے دوستو، یہ طرز عمل ایک دو صحابہ کا نہیں تھا، تمام صحابہ یہی انداز انہوں نے اختیار کیا تھا. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی تعظیم کا یہ معاملہ ہوتا تھا کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں بیٹھتے تو ایسے سر جھکائے بیٹھے رہتے، نگاہیں نیچے کیے بیٹھے رہتے جیسے کہ ان کے سر پر پرندے بیٹھے ہوں. اور جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کرتے تو کسی کی کیا مجال کہ آپ کی گفتگو کے دوران آپ سے کوئی اور بات وہ کر لیں، بلکہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی اختیار فرماتے تو پھر جا کر وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گفتگو کرتے. یہ تو تھا معاملہ آپ کے ساتھ آپ کی حیات طیبہ میں. لیکن آپ کے انتقال فرمانے کے بعد، اس دنیا سے کوچ کر جانے کے بعد آپ کے ساتھ ادب اور احترام کیسے ہوگا، کس طرح ہم خاموشی اختیار کریں گے؟ تو اس حوالے سے علماء کرام نے بہت اچھی باتیں اس میں لکھی ہیں، احادیث سے بھی وہ ثابت ہیں، صحابہ کا بھی طرز عمل رہا ہے کہ ان میں سب سے پہلی چیز کہ جب ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس جائیں تو وہاں پر بھی ہمیں خاموشی اختیار کرنی چاہیے. جیسا کہ ابن کثیر نے اس کو نقل کیا ہے، ہمیں خاموشی اختیار کرنی چاہیے کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام جس طرح آپ کی زندگی میں کیا جاتا رہا ہے، آپ کے انتقال کے بعد بھی آپ کا احترام اسی انداز میں کیا جانا چاہیے. پھر دوسری بات کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں جب ہم جائیں، مسجد نبوی میں، وہاں بھی ہمیں خاموشی اختیار کرنی چاہیے، وہاں اونچی آواز سے بات نہیں کرنی چاہیے. ایک دفعہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسجد میں تشریف فرما تھے تو آپ نے دیکھا کہ دو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کنارے پر اور اونچی اونچی آواز سے بات کر رہے ہیں. ان کو عمر بن خطاب نے بلوایا اور پوچھا کہ تم لوگ کہاں سے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم طائف سے آئے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اگر تم یہاں کے ہوتے تو میں تمہیں سزا دیتا کہ تم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں اونچی آواز سے بیٹھ کر بات کر رہے ہو. اسی طرح نمبر 3 یہ ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی مجلس میں ہم بیٹھیں، جہاں پر حدیثیں بیان کی جا رہی ہوں، درس حدیث ہو رہا ہو، وہاں بھی ہمیں خاموشی سے اس کو سننا چاہیے، ادب اور وقار کے ساتھ ہمیں بیٹھنا چاہیے. امام مالک رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ ماشاءاللہ جب وہ حدیث کا درس دینے کے لیے آتے تو وہ غسل کرتے، اچھا لباس پہنتے، خوشبو لگاتے اور پورے وقار کے ساتھ اور پورے اہتمام کے ساتھ، احترام کے ساتھ بیٹھتے، اس طرح بیٹھتے کہ جیسے ان کے سر پر تلوار لٹک رہی ہو. یہ وہ انداز تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے احترام میں. اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے احترام کا تقاضا بھی یہ ہے کہ جب ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی مجلس میں بیٹھیں، آپ کی جب بھی کوئی حدیث، صحیح حدیث ہم تک پہنچ جائے تو ہمارا یہ کام ہونا چاہیے کہ اپنی جانب سے اس پر کوئی رائے زنی نہ کریں، اپنی جانب سے اپنی کسی رائے کا اظہار نہ کریں اور یا کسی اور شخص کی بات نہ کریں. اپنی رائے کا اظہار یقیناً یہ ایک بے ادبی ہے. جب آپ کی حدیث سنا دی جائے تو ہمیں ہر صورت میں سر تسلیم خم کر لینا چاہیے. اگر کوئی شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں صرف اپنی آواز اونچی کر کے بات کرے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے اعمال غرض جائیں گے. تو وہ شخص جو رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث سننے کے بعد وہاں پر اپنی آواز اونچی کرے یا آپ کی حدیث کے خلاف بات کرے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا کیا انجام ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.